أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الرب في رضي الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ۔ اے جڑا درود پاک ہے نا میرا بھائی یاد رکھو، جس ویلے بھی کوئی امتی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تے درود پاک پڑھ دے، آمینہ دے لال خود سن دے بھی ہیں تے جواب بھی عطا فرما دے۔ اس واسطے جب درود پاک پڑھا جائے محبت نال اچھی اچھی آواز نہ پڑھا کرو تاکہ تہاڈی آواز آمینہ دے لال خود سن بھی لین تے جواب بھی عطا فرما۔ محبت نہ پڑھو۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلک کے نظروں زمین کی بہاروں سب عید مناؤ حضور آ گئے انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ بن کے سارے رسولوں کا سلطان آیا۔ نہایت ہی واجب الاحترام دوستان گرامی، اللہ کریم دی حمد و ثنا کہ اللہ پاک نے آج دا وقت اپنی یاد خرچ کرن دا موقع عطا فرمائے۔ بے شمار تحفے درود و سلام بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وچ کہ جنہاں دے ذریعے نال اللہ پاک نے اپنا انسان بنایا، مسلمان بنایا، پاک قرآن عطا فرمائے، ماہ رمضان عطا فرمائے، اور آپ گنہگاراں دی شفاعت واسطے اللہ نے محمد عربی سلطان عطا فرمائے۔ حضرت گرامی آج دا پروگرام ایصال ثواب دا ہے۔ محمد اشفاق صاحب تے انہاں دے بھائیاں دی طرفوں اپنے والد صاحب مرحوم مغفور غلام حسین صاحب غالباً آپ دے ایصال ثواب دا پروگرام ہے تے اللہ پاک کو دعا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ مرحوم دی بخشش فرماوے۔ اللہ تعالیٰ ایک کلمہ کلام خیرات ذکر اذکار اپنا آنا بیٹھنا کھانا اللہ قبول فرما کے مرحوم کی بخشش فرما کے قبر میں جنت کا باغ بناوے۔ حضرات گرامی
تقریباً کوئی 21 منٹ بلکہ 18-17 منٹ باقی نے. انشاءاللہ اس ٹائم دے اندر کوشش کریں گے جن آواز ہو سکے گا. اللہ پاک شرف قبولیت عطا فرمائے. یاد رکھو اے اللہ پاک دی مسلمان دے اتے انی وڈی رحمت ہے. توجہ کر کے گلاں سننی ہے. اللہ دی انی وڈی رحمت ہے مسلمانوں دے اتے. سب تو پہلی رحمت یہ ہے کہ اللہ پاک نے اسلام عطا فرمایا. اسلام اتنی بڑی دولت ہے. میں عرض کر رہا کہ اگر کوئی بندہ 100 سال 80 سال دی عمر دے اندر بھی اسلام قبول کرے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک کفر ہے. جڑا بندہ کافر سی 80 سال 100 سال 70 سال انہیں جو کیتا کردار زنا شراب، کافر جو ہے وہ کوئی قید نہیں، جو مرضی کرے. لیکن 80 سال 100 سال 70 سال بعد اللہ پاک نے رحمت کی تھی، اس بندے نے کلمہ پڑھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلا. حضور علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ 80 سال 70 سال 100 سال دی عمر دے اندر بھی کوئی کافر کلمہ پڑھے تے کلمے دی طاقت نہیں ہے. کیا مینا دلال فرماندے نے کلمہ ایک واری پڑھن دے نال اللہ کافر دے 100 سال دے گناہ معاف فرما دیندے. اے اسلام دی پاور ہے مسلمانوں. اگر کافر پڑھے تے نجات پا جائے تے مسلمانوں توجہ کرو، اپنے مقدر دے ناز کرو. کوئی ادنا ہے، کوئی اعلیٰ ہے، کوئی پڑھے لکھے ہے، کوئی ان پڑھے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی نیکوکار ہے، کوئی گناہگار ہے. یقیناً اللہ تے اللہ دے رسول دی رحمت دا وہ بندہ حقدار ہے جڑا مسلمان ہے. توجہ فرماؤ جناب والا. میں عرض کر رہا سمجھان واسطے، اگر کوئی بندہ کلمہ کلام بھی نہ پڑھے، نہیں پڑھے ہویا قرآن بندہ لیکن خیرات کر رہے ہیں، یہ میں اپنا رواج ہے بڑا چلیسوا ہے. یہ کی ہم دے گا پکا کے لنگر پانی مہمانہ دی خدمت. توجہ کرو جناب والا. میں عرض کر رہا کہ ایک کھانا اتنی وڈی نعمت ہے. میں عرض کر رہا یہ فصلہ نے جڑے بندے زمیندار نے انہوں نے فصلہ کاشت کیتیاں نے پرندے آ کے کھاندے نے. سمجھ آئیے؟ گندم ہے، جو چیزیں مکئی ہے، جوار ہے، پرندے آ کے کھا رہے ہیں، جانور کھا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑے بندے دی فصل ہے او دے وچوں آ کے پرندے تے جانور جڑے کھا رہے نے، آمین دلال نے فرمایا انہاں پرندیاں دا کھانا بھی مالک زمین اور جڑا بندہ زمیندار کاشت کر رہے ہے، حضور نے فرمایا انہاں پرندیاں دا کھانا بھی اس بندے واسطے جدی فصل ہے صدقہ و خیرات دا درجہ رکھ دے. بندے نو پتہ ہی نہیں ہوندہ کی ہو رہا ہے لیکن اللہ دی نجات دے اسباب کی میں بڑھا رہے ہیں. توجہ ہے. اور جناب والا توجہ فرماؤ، بندہ یہ بھی حدیث پاک ہے کہ ایک کتا چھوٹا پیاس دی شدت نال مر رہا سی. ایک عورت نال لنگی جنی گندی سی، بد کردار سی، فاحشہ سی. اس عورت نے جناب والا اس اللہ دی رحمت تو صدقے، توجہ نہ سبحان اللہ کہہ دو اگر تھکاوٹ نہیں تھی. توجہ فرماؤ جناب والا، فاحشہ گندی عورت نالو لنگی ویکھے کہ کتا پیاس لال مر رہے ہیں. مسلمانوں اللہ نے اس فاحشہ عورت دل وچ محبت پائی. جناب والا حدیث پاک دے اندر آیا ہے اس عورت نے اپنا دوپٹہ سر تو لہایا، دوپٹہ لہا کے اپنے موزے تے جراباں پیراں وچ کڈیاں، بن کے کھوہ دے وچ پانی کڈیا، پانی کڈ کے کتے دے منہ وچ پایا. مسلمانوں حدیث پاک دے اندر آیا ہے اللہ نے اس کتے نو پانی پلان دی برکت دنال اس عورت دے گناہاں نو بھی معاف فرمایا. اللہ نے اس عورت نو اتنا شان والا بنایا کہ وہ دے پیٹ دے وچوں اللہ نے کئی اولیاء اللہ پیدا فرمائے. سگنل بدل گیا زندگی دا. جناب والا توجہ فرماؤ، اے بنیادی طور تے برکت اسلام دی.
اسلام دی برکت ہے کہ آپ مسلمان اپنا جناب والا میں عرض کر رہا سی اگر کتے نو پانی پلان نال انی رحمت ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں نو کھانا کھلان نال کنی رحمت ہوئے گی۔ ان مرحوم دے اسال ثواب واسطے خیرات ہے یہ جننے بندے کھان گے ضروری نہیں کہ نمازی کھان تے ثواب ہوئے گا، ضروری نہیں کہ پیر کھان مولوی کھان، نہ کوئی کھاوے بچہ امیر غریب کھاوے۔ اللہ دے نبی دا فرمان ہے کہ جنی خیرات ہے یہ مرن والے واسطے صدقہ و خیرات ہے، یہ ثواب ہے، ذریعہ نجات ہے، بخشش دا سامان ہے۔ میں کون حدیث پاک عرض کر رہے ہیں حضرت سعد رضی اللہ عنہ حضور دے صحابی وصال دا وقت آیا نہیں انہوں نے والدہ فوت ہوئے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہوئے نے تے اے فرماؤ میں کیڑا کم کرا جدے نال انہاں دی بخشش ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا اے سعد اس وقت مسلمانوں نو پانی دی ضرورت ہے، توجہ کر رہے ہو کہ نہیں بھائی؟ پانی دی ضرورت ہے آتے تو میں کرے کھو کھٹوا کے پانی مسلمانوں واسطے وقف کر دے۔ حضرت سعد نے پانی دا کھو کھٹایا تے پانی دا جناب والا صدقہ کیتا حضور دے غلاموں واسطے۔ حدیث پاک دے اندر آیا ہے جدو پانی وگن لگ گیا لوگ پین لگ پے آمینہ دلال تشریف لے آئے، سرکار نے جناب والا افتتاح فرمایا، حضور نے دعا کی تھی صحابہ نو دسیا میرے صحابہ اے جڑا کنواں ہے اے جڑا کھوہ ہے جدا پانی پی رہے ہو، آپ نے فرمایا حاضی لِأُمِّ سعد، فرمایا میرے صحابہ اس کھوہ دا پانی جنی دیر تک جن لوگ پیندے رہن گے اے دا ثواب حضرت سعد دی ماں نو ہوندا رہے گا۔ یہ صدقہ جاری ہے، بلکہ ایک حدیث پاک چاہیے ہے کہ ایک بندہ جناب بلکہ چلو میں حدیث عرض کر دیں پہلے جناب والا حدیث پاک دے اندر آئے تین کم اس طرح دے نہیں بندہ فوت ہو گیا ہے لیکن بندہ تین کم کر گیا مرن تو بعد بھی یہ دا نیکیاں دا سلسلہ چل رہا ہے۔ کیڑے تین کم نے حضور علیہ السلام نے فرمایا صدقہ جاریہ کر گیا بندہ کھو کھٹا کے پانی مسلمانوں واسطے وقف اج دے دور جی میں نلکا ہے موٹر لوائیے لوگ پانی پین مسافر جناب والا جننے لوگ پانی پیندے رہن گے جنی دیر تک پیندے رہن گے اے دا ثواب پانی دا انتظام کرنا لینو ہوندا رہے گا جدوں تک چل رہا ہے نلکا اور دا حساب مسلمان نہیں لا سکتا اس ثواب دا اللہ دی رحمت ہے۔ ایک بار آکھو سبحان اللہ۔ میں حدیث عرض کر رہا توجہ فرماؤ حدیث پاک دے اندر آیا ہے روزے دے موقع دے اللہ دے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا مسلمانوں جڑا بندہ روزہ دار نو روزہ افطار کرائے حضور علیہ السلام نے فرمایا روزہ دار نو روزہ بندہ افطار کرائے سرکار علیہ السلام نے فرمایا روزہ افطار کرانا لینو انہ ثواب ہے جنہ روزہ رکھن والے نو ثواب ہے۔ یہ مسلمان دے برکتات کر رہے ہیں روزہ دار نو جنہ ثواب ہے روزہ افطار کرانا لینو بھی انہ ثواب ہے۔ اور توجہ فرماؤ کیویں نیکیاں ودیاں نے جناب والا اگر تو جاگ کے سبحان اللہ آکھو تو میں عرض کرا بڑی پیاری حدیث پاک اے حدیثیں تھے روک کے عرض کر رہے ہیں جناب والا بندہ جدو گناہ دا ارادہ کر دے اس رب دی رحمت تو صدقے بندہ گناہ دا ارادہ کر دے حدیث پاک دے اندر ہے اے فرشتہ جڑا عرض کر دے یا اللہ تیرے بندے نے گناہ دا ارادہ کیتا ہے دس ہن لکھاں اللہ فرماندا نا توجہ ہے تھوڑی کہ نہیں گناہ دا ارادہ فرشتہ کہتا یا اللہ
اس بندے نے گناہ دا ارادہ کر لیا، ہوں گناہ لکھا، اللہ فرماتا نا ایک باری توجہ نہ جے چس آوے تے کہہ دینا سبحان اللہ۔ عرض کر رہے ہیں جناب والا، میں عرض کردا بندہ دل وچ ارادہ کر رہا ہے گناہ دا، لیکن فرشتے نو پتہ لگ گیا گناہ کیتا نہیں، پہلے پتہ لگ گیا فرشتے نو کہ اس بندے نے گناہ دا ارادہ کیتا ہے۔ توجہ ہے، یہ فرشتے دا علم ہے۔ جیڑا فرشتہ مصطفیٰ دے دروازے تو خیرات لے کے آیا ہے، ان علم ہے بندہ گناہ دا ارادہ دل وچ کر دے، فرشتے نو پہلے علم۔ اور جاگ کے توجہ فرماؤ، جیڑا مصطفیٰ امت دا لجپال ہے، رب دا محبوب ہے، جنہیں امت دی شفاعت کرانی ہے، اس مصطفیٰ دے علم دا کمال ہے۔ حدیث پاک دے اندر آیا ہے، جہنم دے اندر جدو لوگ ہون گے، اللہ فرمائے گا میرا محبوب، حضور شفاعت دی دعا کریں گے، جی حدیث سے چاہے انا اول شافع، حضور فرماندے نے سب تو پہلے میں شفاعت کراں گا، تے حضور شفاعت جدو کریں گے اللہ فرمائے گا میرا دلال اے میرے محبوب میں کر لجپال، تو جہنم جا، جن بندیاں دے دل دے وچ ایمان ایک رائی دے دانے دے برابر انہاں دی پہچان کر کے جہنم وچوں کڈ کے جنت دی نہر کوثر دے تے گھوٹے لوا کے 14ویں دا چن بنا کے جنت وچ داخل فرما دیو۔ اور توجہ کرو جناب والا، میں عرض کر رہا سی فرشتہ کہندے اللہ گناہ دا ارادہ کیتا لکھا، اللہ فرماندا نا نا نہیں لکھنا، جدوں تک کہ گناہ کرے نا نہیں لکھنا۔ اے ہے گناہ، ادھر ہے نیکی، جیڑے بندے نے نیکی دا ارادہ کیتا ہے فرشتہ عرض کردہ دوسرا نیکیاں لکھن والا سجے مونڈے والا کہندہ بے نیاد اللہ فلاں بندے نے نیکی دا ارادہ کیتا ہے لکھا، اللہ فرما دے لکھ دے ایک نیکی، توجہ نہ سنایا جی ذرا، ایک نیکی لکھ دے۔ او مسلمان اپنے مقدر دے اتے ناز کر، گناہ دا ارادہ کیتا ہے تے اللہ انی محبت کردہ ہے بندے نال، اللہ فرماتا ہے فرشتہ انہیں گناہ دا ارادہ کیتا ہے لکھنا تے نیکی دا ارادہ، اللہ نے فرمایا نیکی ایک نیکی لکھ دے، لکھی گئی، بندے نے نیکی کیتی نہیں ارادہ کیتا ہے میں ایک نیکی لکھی گئی، اور بندے نے نیکی دا ارادہ کیتا سی انہیں جناب والا نیکی کر لئیے، ہون فرشتہ عرض کر دے اللہ وہ تے ارادہ سی تے ایک نیکی تے ہونے نے نیکی کر لئیے کنی لکھا، اللہ نے قرآن بے شمار مقامات دے اتے فرمایا 10 گنا نیکیاں تو لے کے 700 گنا تک نیکیاں جڑے بدا کے میرے بندے دے لکھ دے ہو۔ اے ہے اسلام دی پاور۔ میں عرض کر رہا سی جناب والا حدیث پاک پڑھ رہا سی، حضور نے فرمایا روزہ دار نو جڑا بندہ روزہ افطار کرائے ثواب، فرمایا روزہ دار نو جنہ ثواب ہے افطار کران والے نو بھی، بولو جڑے تھک گئے ہو چپ، جڑے نہیں تھکے ہو سبحان اللہ کہہ، فرمایا روزہ دار جنہ ثواب ہے افطار کران والے نو۔ اور توجہ کرو پہلی گل 50 بندہ ہے 100 بندہ افطار کران والا، روزہ افطار کران والا ایک، توجہ کرو اے ایک ہے ادھر 100 بندہ ہے 200 بندہ ہے روزہ افطار والا، اللہ دے نبی دے فرمان دے مطابق 200 بندے نو اللہ جنہ ثواب عطا فرماندا ہے، روزہ افطار کران والے کلے نو اللہ انہاں ثواب عطا فرماندا ہے۔ اے رب دی رحمت ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ میرا موضوع جو ہے تم سمجھا رہا جناب والا توجہ فرماؤ، اور روزہ دار جڑا بندہ ہے، ایک گل صرف ادھر کر کے پھر میں پیچھے اپنی گفتگو عرض کر رہا جناب والا، روزہ دار بندہ اللہ دا انہا محبوب ہے جڑا نیکی دے اندر ہے، اللہ دے نبی فرما دے نے جڑا روزہ دار ہے، اللہ دے نبی فرمائے نومہ عبادتن، حضور فرما دے نے جڑا بندہ روزہ دار ہے روزہ رکھ کے سو گیا ہے، آمینہ دلال نے فرمایا اللہ دی نیندر دے اتے اللہ عبادت دا ثواب عطا فرما دے۔ اور جناب توجہ فرماؤ، آپ مسلمان کٹھے ہو گئے مرحوم غفور چودھری غلام حسین صاحب دے اصحال ثواب واسطے ایمان نال، اور اپنے کول ہے تے کوئی شے نہیں ظاہر جڑی انہاں تک پہنچائیے، کلمہ خیر
اے جڑا واز ہو رہا ہے، جڑا قرآن پڑھیا جا رہا ہے، جڑی خیرات کیتی جا رہی ہے، اے عبادت جڑی ہے اللہ دے نبی فرماندے نے مسلمان قبر دے اندر ہے لیکن او دے بچے او دے بیٹے بیٹیاں وارث خیرات دا انتظام کر دینے، قرآن پڑھ دینے تے قبر ایک ثواب اللہ اپنی رحمت نال پہنچان دے۔ کی میں پہنچ دے ثواب؟ لجپال آمنہ دلال نے فرمایا جڑا بندہ ایتھے ایک دیگ دو دیگا یا ایک دیگ دا پکا کے چاولاں دا پتیلا خیرات کر دے، لجپال نبی فرماندے نے جڑا ثواب پہنچ دے، حضور نے فرمایا کل جبال جبل واحد ہے۔ اگر اردو پڑھے ہوئے بندہ بھی ہے تو توجہ کرو جڑی گل میں کر رہا، جبل واحد ہے، جبال دی جمع ہے۔ اور اللہ دے نبی فرمائے جڑا بندہ خیرات کر رہے پتیلا چاولا دا پکائے تے ثواب ابے نو بھیجے، لجپال نبی فرماندے نے کل جبال، فرمایا ایک پہاڑ نہیں کئی پہاڑاں دے برابر اللہ ایک پتیلا چاولا دا خیرات کرنا، اللہ کئی پہاڑاں دے برابر خیرات دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ کل جبال اور جناب والا اللہ دی رحمت دا اندازہ کرو مسلمانوں، اے جڑا والدین واسطے بندہ ایصال ثواب کردا ہے، بیٹے واسطے اپنے بیوی واسطے رشتہ داراں واسطے جڑا بندہ ایصال ثواب کردا ہے، بندہ دنیا تو گئے تے گنہگار ہے لیکن آپ جڑا ایصال ثواب کیتا ہے اے دے نال بندہ اللہ دی رحمت دا حقدار ہے۔ میں ایک حدیث پاک عرض کرا یہ ایصال ثواب دے وچ کی ہے؟ قرآن خیرات، یہ دو ہی چیزاں نے۔ توجہ فرماؤ جناب والا، قرآن جڑا بندہ پڑھ کے ثواب بھیجدا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک واری بندہ الحمدللہ پڑھے ادھے قرآن دا ثواب ہے، سورت اذا زلزلت الارض پڑھے ادھے قرآن دا ثواب ہے، حضور فرمایا 3 واری قل ہو اللہ پڑھے پورے قرآن دی تلاوت دا ثواب ہے، جڑا بندہ سورت یاسین پڑھے آمنہ دلال نے فرمایا 10 قرآن مجید دی تلاوت دا ثواب ہے۔ اے اللہ دی رحمت ہے، اے جڑا ایصال ثواب آپ کر دیا اے 50 100 200 بندہ ہے، اے دا کھانا بھی عبادت ہے، اے دا آنا بھی عبادت ہے، قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن سننا بھی عبادت ہے، اور اے مرن والے واسطے ذریعہ ہے نجات ہے۔ میں عرض کر رہے ہیں جناب والا حدیث پاک دے اندر آئے مشہور میں بارہا عرض کردہ کہ بندہ فوت ہویا، فوت ہون تو پہلے بیوی نوے وصیت کی تھی، بچہ پیٹ وصیت کی تھی اے میری رفیقہ حیات جدو بچہ پیدا ہوئے اے بولن دے قابل ہوئے چلن دے قابل ہوئے انہوں ایمیں کرنا ہے اللہ دا قرآن پڑھانا ہے۔ بیٹھے ہو کہ نہیں؟ توجہ بھی ہے؟ قرآن میرے پاس ہے جڑی اپنی توجہ ہے وہ بھی دساں کیویں بھائی دساں؟ ہائے اللہ ایتھے مولویاں دی بس ہو گئی، پیران دی بس، مولویاں دی بس، عوام تکڑی ہو گئی ہے ایمان، لیکن کوئی گل نہیں، مقدر ہر ایک دا اپنا ہے، اساں پیغام پہنچا رہے ہیں، لیکن ایمان نال میں عرض کر رہا کہ ادا نعم البدل کوئی شے نہیں، ایک غفلت مسلمان دی۔ میں عرض کر رہے جناب والا توجہ فرماؤ، قرآن آج حالت ہے کہ مسلمان جڑا اپنے بچہ چھوٹا جڑا ہے جنہوں اجے نک صاف کرن دا پتہ نہیں، وضو دا پتہ نہیں، مسیح مولوی صاحب دے کول، اور نماز واسطے بھی تسی ویکھدے ہو اننے بچے جنہوں کسے شے دا پتہ ہے مسیح دے، یعنی مولویاں دے لیکھے او جڑے پاگل نے جنہوں نے طہارت دا نہیں پتہ، مسیح دا نہیں پتہ، قرآن دا نہیں پتہ، چلو مسیح دے تے پھر ایویں فیض بھی ایویں ہے کہ بچوں جدو پڑھ کے بھی آ جان تے 2 سال بعد بالکل ویلے فارغ کوئی شے دا پتہ نہیں ہوندا، قرآن پڑھنا ہی نہیں آندا۔ میں 30 سال ہو گئے نے میرا تجربہ ہے، الحمدللہ میرا مدرسہ ہے جسے بچے الحمدللہ بے شمار بچے نے قرآن مجید حفظ کیتا ہے، لیکن ہن میں وہ تھوڑا جا گھٹ کر دیتا، بچے پڑھے نے نادرا لیکن وہ حفظ والا بند کر دیتا، کیوں کہ بچے 5 پڑھا کے شوق ہے حفظ کرو جی، حافظ ہو گئے، حافظ ہو کے جب قرآن پڑھ لیا ہوتے تو بعد قرآن تو ویلے بالکل قرآن نہیں آندا، کوئی انجینئر بن گیا، کچھ بن گیا، قرآن دا ٹائم کوئی نہیں،
جناب میں ہونے تجربہ 30 سال دی خدمت قرآن تو بعد یہ ہے کہ بچیاں نو قرآن بچپنے چ پڑھاؤ، لیکن جدو 8ویں 10ویں چ بچہ ہوئے نا سکول، اس ویلے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ، جڑا بچہ سمجھدار ہوئے انہوں یاد رہے اللہ کا قرآن۔ یہ میری ریکویسٹ ہے، تجربہ ہے جڑا تو دے قرآن اس ویلے پڑھاؤ۔ اچھا میں عرض کر رہا سی جناب والا قرآن وسیعت، ہاں اساں جی میں پڑھایا ہن بچے نو نہ نماز آندی ہے نہ قرآن آندا ہے، بالکل ویلے نے پڑھ کے بھی ان پڑھ نے ساڈے، یہ میرا تجربہ ہے۔ توجہ کرو میں عرض کر رہا، بندہ فوت ہون تو پہلے اپنی بڈھی نو وصیت کردا ہے یہ کریں اے جب بچہ پڑھن دے قابل ہوئے انہوں قرآن پڑھانا ہے۔ استاد صاحب دے کول لے گئی، آکھیا قاری صاحب انہوں قرآن پڑھاؤ۔ استاد صاحب نے بچے نو آکھیا، فرمایا بچہ پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے نے پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم نے اعلان فرمایا، رب العالمین نے فرمایا فرشتے 4 بندیاں دی بخشش کر دیو، اس بچے دی بخشش کر دیو، اے دے استاد دی بخشش کر دیو، اے دے اماں تے ابے دی بھی بخشش کر دیو۔ میں عرض کردہ جناب والا قرآن پڑھن والے دا مقام ہے کہ بسم اللہ پڑھیے تے 4 بندیاں دی بخشش ہو، یہ قرآن پڑھان والے دا مقام۔ تے جناب والا بے شک بندے متحارت دا نہیں پتا، لیکن قرآن پڑھے ہے، اللہ فرماتا ہے بندے دی طہارت نو نہیں ویکھدا، میں اپنے کلام دی عزت نو ویکھ رہا۔ فرمایا بے شک بچے نے پڑھیا ہے قرآن، ایک آیت پڑھی ہے، فرمایا میں اللہ اللہ سخیاں کہ میں 4 بندیاں دی بخشش فرما دیتی ہے۔ پتہ لگا آیت ایک ہے قرآن دی تے بخشش 4 بندیاں دی، ایک قرآن دا مقام قاری تے قرآن۔ ان توجہ فرماؤ جناب والا، میں عرض کر رہا قرآن دی عظمت تو صدقے جڑا مسلمان اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دے۔ حدیث پاک کے چاہے کہ بندہ جدو فوت ہو کے قبر جائے گا نا، قبر بندہ گناہگار ہے، لیکن قرآن دی عظمت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے کہ قرآن پرندے دی صورت دے وچ قبر دے وچ داخل ہو جائے گا۔ مال پیچھے، ابا پیچھے، اماں پیچھے، بھائی پیچھے، پتر پیچھے، لیکن قرآن جنہیں پڑھے ہے اللہ دے نبی فرما دینے قرآن نال جائے گا قبر وچ، پرندہ بن کے، پرندہ جدو قبر جائے گا آمینہ دلال فرماندے نے فرشتے کہن گے کہ بندہ گناہگار ہے انہوں عذاب دینا ہے، قرآن پاسے ہو جا۔ حدیث پاک دے اندر ہے قرآن اپنے پر بندے دے اتے میں کھلار کے آکھے گا بے نیاز اللہ یا تے میں کر کہ اس بندے دی بخشش فرما دے، یا میں کر کے میں نو اپنے قرآن دے وچوں باہر کٹ دے۔ اللہ قرآن نو اپنے کلام وچوں باہر نہیں کٹے گا، لیکن مسلمانوں اللہ قرآن دی شفاعت دے طفیل مرن والے گناہگار دی بخشش فرمائے گا۔ توجہ کرو میں عرض کر رہا قرآن دی عظمت سبحان اللہ، قرآن دی یاری جنہوں چنگی لگ دی ہوئے ہے سبحان اللہ۔ مسلمانوں توجہ کرو، باپ پیچھے، بیٹا پیچھے، اماں ابا پیچھے، لیکن قرآن قبر دے وچ نال بخشش دے اللہ نے کہہ دیتا، لیکن ایمان نال میں روایت پڑھ رہا سی قرآن اللہ کے دربار وچ عرض کردے بے نیاز اللہ کرے سانو قرآن پڑھن دی توفیق مل جائے، قرآن دی یاری مل جائے۔ روایت دے وچ ہے قرآن عرض کرے گا بے نیاز اللہ اے بندہ مینوں پڑھدا سی خلاف وچ بند کر کے رکھدا سی، مٹی جھاڑدا سی، اے بے نیاز اللہ اج اے بندہ میری تلاوت کرن والا مٹی دے اتے ہے، چراغ روشنی کوئی نہیں، بلب کوئی نہیں، بستر کوئی نہیں، اے بے نیاز اللہ آج اس میری تلاوت کرنے والے بندے نو روشنی نور دی عطا فرما، اور بستر جنت دا عطا فرما، لباس جنت دا عطا فرما، اور ایدی قبر نو جنت دا باغ بنا۔ مسلمانوں توجہ فرماؤ،
یہ تے حدیث آیا ہے اللہ کی کرے گا بندے دی قبر نو اللہ جنت دا باغ بنائے گا کیویں حدیث پاک دے اندر آیا ہے جڑے ویلے بندہ قبر جائے گا حساب کتاب تو مبرہ ہو گیا ہن آواز آئے گی نادا منادل ایک پکارن والا آواز انہیں دینی ہے اور کہنا ہے افرشوہ من الجنہ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ اور وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ اللہ آواز دے کے آکے گا کہ اس بندے دے واسطے جناب فرشتیاں حکم دینا ہے اللہ نے کہ اس بندے واسطے بستر جنت دلاؤ لباس جنت دبواؤ اور اس بندے دے واسطے وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ ذرا تکڑی سبحان اللہ کو میں عرض کردہ جناب ایمان نال یہ دل ٹھنڈا ہوئے مزہ ذوق آوے تے پھر سبحان اللہ کہنا میں کہ ایک ہے جنت آپ دعا کر رہے حالتاں بدل جاندے ہیں زندگی دے وچ بندہ کدے غریب تے کدے امیر توجہ ہے ایویں بندہ قبر وچ گیا جناب اتنے دنیا چاپا جدو بھی نماز پڑھیے کو خیرات کیتی ہے نیکی کیتی دعا کر دے اللہ میں نے بھی جنت دے تے میرے ابے نو بھی اما نو بھی میرے پتر نو جنت دے دعا کر دیا نا اے دے وچ بھی کمال ہے اے نہیں جو فضول ہے میں ایک حدیث آج کرتا چاہاں سر دست حدیث پاک کی چاہے بندہ اتنے زمین تے بیٹھ کے اللہ مینوں جنت عطا فرما جنت عطا فرما جنت عطا فرما یہ حدیث ہے حضور نے فرمایا بندے نے 3 باری آکھیا جنت عطا فرما توجہ کرنا مسلمانوں اللہ نے بندے دی آواز وچ پاور رکھی ہے آج لوگ کہندے ثواب نہیں پجدا میری حدیث سنو توجہ کرو جناب جنت 7 آسماناں تو تے ہر آسمان دا فاصلہ 500 سال قاری صاحب کی بلا 500 سال ایک آسمان تو دوسرے آسمان دا فاصلہ 3500 سال 7 آسماناں دا فاصلہ تے جنت اتے بندہ زمین دے تے دعا کر رہے اللہ جنت عطا فرما اللہ مینوں جنت عطا فرما مسلمانوں توجہ کرو جڑی جنت 3500 سال تو زیادہ فاصلے دے اوتے تہاڈی تے میری آواز جڑی بغیر سپیکر دے کمریاں دے وچ بیٹھ کے مسجد دے کوٹھے دے وچ بیٹھ کے دعا منگدے ہاں اللہ جنت عطا فرما جنت بندے دی آواز نو حضور دے امتی دی آواز نو سن کے اللہ دے دربار چل کر دیے کہ بے نیاز اللہ اے جڑا حضور دا امتی جنت مانگ رہا ہے بے نیاز اللہ اس بندے نو میرے اندر داخل فرما دے دلی سبحان اللہ یہ مزہ نہیں آیا ایمان توجہ کرو جناب والا میں عرض کر رہا جناب اگر تہاڈی تے میری آواز دے اندر اتنی پاور ہے بغیر سپیکر دے کمریاں دے وچ بند ہو کے اگر اے آواز جنت تک جا سکدی ہے تے امتی دی آواز بھی گنبد خضرا تک بھی جا سکدی ہے اور جناب والا میں عرض کر رہا حضور دے غلاموں اللہ دی اتنی رحمت ہے کہ اللہ نے اپنے آنا بیٹھنا کھانا پڑھنا اے ذریعہ نجات بنایا ہے بخشش دا سامان ہے بندہ گناہگار دنیا چکیا ہے لیکن جناب والا میں عرض کر رہا سی جی میں حدیث پاک فرشتے میں بحیرت اللہ اے بندہ 4-5 سال تو قبر عذاب وچ مبتلا سی کہ ہن کیوں جنت ہے وہ جڑا قرآن دی ایک آیت پڑھی سی میں ہنے عرض کی تھی حدیث 4 بندے دی بخشش ہو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ 4-5 سال تو عذاب وچ مبتلا سی قبر وچ سی تے ہن کیڑی نیکی ہو گئی ہے توجہ جناب والا رب العالمین فرماندا ہے کہ فرشتوں تو نہیں پتا کہ اے جڑا بندہ عذاب قبر وچ مبتلا ہے اور قبر دے اندر موجود ہے اللہ کریم نے فرمایا اے فرشتوں اے دا بچہ جڑا ہے زمین دی پشت تے بیٹھ کے مینوں کہہ رہا ہے الرحمن الرحیم واہ 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 تے جو بولنا نہیں تے میں بھی مولوی ہاں یہ تانوں پتہ ہونا چاہیے ہے مولوی میں آندے نے کہ جناب پھر سپیکر تے ہن مولوی دے کول ہے قابو تساں جنی دیر رگڑا دتی جائے سبحان اللہ محبت نہ لاکھو تاکہ میں ہی گل مکمل کراں اور گفتگو ختم کراں
جناب والا توجہ فرماؤ، میں عرض کر رہا سی فرشتہ اپنا بسم اللہ پڑھی، اللہ نے جنت دیتی وہ والد نو، بچے دے والد نو۔ فرشتے عرض کر دے یا اللہ یہ تو 5 سال تو عذاب وچ مبتلا سی، کیڑی نیکی ہو گئی ہے؟ رب العالمین نے فرمایا اے فرشتیو اس زمین دی کنڈ دے اوتے ویکھو اس بندے دا پتر جڑا بیٹھ کے مینوں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج یہ بھی عرض کراں تو اے الرحمن الرحیم، اسی کہنا بہت بڑا مہربان، بہت بڑا رحم کرنے والا، ٹھیک ہے، لیکن علماء نے بڑی کمال والی گل کی تھی، توجہ کرو میں عرض کر رہا آخری بات۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الرحمن فی الدنیا والرحیم فی الآخرہ۔ حضور فرماندے نے الرحمن الرحیم، فرمایا الرحمن اللہ رحمان دنیا دے اندر، اور فرمایا الرحیم فرمایا اللہ آخرت دے وچ رحیم ہے، اللہ دنیا وچ بھی مہربان ہے، اللہ آخرت دے وچ بھی بندیاں دے اوتے مہربان ہے۔ توجہ کرو، میں جناب والا اتھے تسی و میں پیر ہوئے امیر ہوئے غریب ہوئے نیک ہوئے گناہگار ہوئے آمینہ دلال فرما دینے بندے دی جتی دا تسمہ ٹوٹ جائے اللہ دی ذات نو دی تکلیف ہوں دیئے۔ جو ہے بابا اے واضح ہے جرا سنو، ہاتھ کھڑو تے اے کرو تے او کرو، اے کوئی نہیں بات، واضح ہے جرا میں عرض کر رہا بندے دی جتی ٹوٹ گئی ہے، امیر غریب نیکوکار گناہگار بندے نو اپنی قیمت دا پتہ نہیں۔ توجہ کرو مسلمانوں، حضور فرماندے نے بندے دی جتی دا تسمہ ٹوٹ گیا، بدری ٹوٹ گئی ہے، اللہ فرماندا میرا بندہ تینوں تکلیف ہو رہی ہے، اللہ فرماندا جڑی تیری تکلیف ہے میرا بندہ مینوں اللہ نو بھی تیری یہ تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ جڑے رب نو تہاڈی جتی ٹوٹن دی تقسیم تکلیف ہے، کی خیال ہے تہاڈے اللہ نہ کرے جہنم میں جان دی رب نو تکلیف نہیں؟ توجہ ہے؟ آخری گل عرض کر کے گفتگو ختم کر رہے جناب والا اللہ کریم نے میں عرض کی تیسی تلاوت ابتدائی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین میں حسن سلوک کرو، یہ خیرات نیکی یقیناً یہ جڑے کام اسی کرنے ہیں انہاں دے نال قبر وچ گئے ہوئے بندے ساڈے والدین والدہ والد پتر بھائی بیوی جیڑا بھی فوت ہویا کوئی اسی بیٹھ کے جب دعا کیتی ہے ذکر اذکار کیتا ہے خیرات کیتی ہے یہ دا ثواب اللہ تعالیٰ انہاں نوں پہنچا کے جنت دا حقدار بنا دیتا ہے۔ اللہ پاک قبول فرمائے آمین۔